بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد بآواز بلند صلوات اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلوات والہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدینہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا. صلوات پڑھیے گا بآواز بلند. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، یا امام المنتظر. مولا فرماتے ہیں میرے ظہور کی کثرت سے دعا مانگا کرو، اس میں تمہاری مشکلات کا حل ہے. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر. بآواز بلند صلوات اللہم. نہایت واجب الاحترام محبان محمد و آل محمد، کرم ہے آل یاسین کا، کرم ہے آل یاسین کا، اور خصوصی صدقہ والی مشہد والی خراسان سلطان العرب والعجم عالم آل محمد، سانسوں کے حکمران بادشاہ امام رضا کی نالین سے لپٹی ہوئی گرد کے تبرک کے صدقے میں کاتب تقدیر نے ہماری زندگی کے صفحات پر یا علی کی ولا لکھی ہے یا حسین کی عزا لکھی ہے. یا علی سلامت رہے. جتنا شکر ادا کریں حق ادا نہیں ہو سکتا کہ اس پروردگار نے ہم جیسے، توجہ فرمائیے گا، ہم جیسے شادی پستیوں میں رہنے والوں کو فرش عزا کی صورت میں ہمیں معلّہ پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. دعا ہے سب سے پہلے سلطان زمان، ولی العصر، حجت دوراں، مشیت اللہ، ارادت اللہ، قدرت اللہ، قائم آل محمد، مقصود آل محمد، مطلوب آل محمد کے ظہور پاک میں مالک تاجیل فرما. سیدہ کے لال کی شاہی نصیب فرما. جلدی سے پہلے یہ گھر آباد فرما. مالک اللہ بانیان مجلس، حاضرین مجلس کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرما. مالک ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما. پیر محمود شاہ جی کو مالک صحت کلی عطا فرما. مالک اللہ میرے وطن کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. تمام عاشقان مصطفیٰ کی صفوں میں اتحاد پیدا فرما. ہم سب کو عملی طور پہ حسینی بننے کی توفیق عطا فرما. دعاؤں کی قبولیت سہارا درود کا لیں بآواز بلند. جہاں بیٹھے ہیں صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی. نہایت واجب الاحترام محبان محمد و آل محمد، آغاز مجلس ہے. تاریخ انسانیت میں
کوئی ایسا دور نہیں گزرا، پھر کہہ رہا ہوں تاریخ انسانیت کی بات کر رہا ہوں، تاریخ انسانیت میں کوئی ایسا دور نہیں گزرا جب ہدایت لینے والا موجود ہو، دینے والا موجود نہ ہو۔ آباد رہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے عدل کے خلاف ہے کہ گمراہوں کا وجود ہو اور ہادی کا وجود نہ ہو۔ جب تک کوئی ایک ہدایت لینے والا موجود ہے، سرکار اللہ کے عدل کا تقاضا ہے کہ وہ ہادی کا انتظام کرے، چاہے پردہ غیب میں کیوں نہ ہو۔ ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ بات شروع ہو گئی جی۔ ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے ہدایت میں دوں گا۔ مالک تو نے کہا ہدایت میں دوں گا، تو ہے ہر جگہ پر، لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے، تو مالک پھر ہدایت کیسے کرے گا؟ آواز آئے گی میرے چنے ہوئے مصطفیٰ بندے، مجتبی بندے، میری رضا میں سرشار بندے، ایسے بندے جو اٹھے تو میری رضا میں، بیٹھے تو میری رضا میں، چلیں تو میری رضا میں، بولیں تو میری رضا میں، جنگ کریں تو میری رضا میں، سلو کریں تو میری رضا میں، ایسے بندے سو بھی جائیں تو میری رضا میں، سلامت رہیں۔ مالک ہدایت کی ذمہ داری تو نے لی ہے، لیکن تو ہدایت کیسے کرے گا؟ آواز آئے گی میرے چنے ہوئے مصطفیٰ بندے، مجتبی بندے، میری رضا میں سرشار بندے، اٹھے اللہ کی مرضی، بیٹھے تو اللہ کی رضا میں، چلے تو اللہ کی رضا میں، بولے تو اللہ کی رضا میں، چپ ہو تو اللہ کی رضا میں، کسی کو قریب کریں تو اللہ کی رضا میں، کسی کو دور کریں تو اللہ کی رضا میں۔ کہا یاد رکھو جو ہدایت دیں گے نا، یہ اللہ کی رضا میں اتنے سرشار ہوں گے، شاید دیکھے یہ جائیں گے مانا وہ جائے گا، دیکھے یہ جائیں گے مانا وہ جائے گا۔ اور اسی لیے تو سلسلہ امامت کی 8ویں کڑی، اپنے وقت کا محمد، اپنے وقت کا علی، والی مشہد، والی خراسان، سلطان العرب والا جم عالم آل محمد۔ بادشاہ مولا رضا سے کسی بندے نے سوال کیا، مولا اللہ کو اور آپ کا تعلق کیا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں اپنا بتاؤں یا سب کا؟ کلونا محمد، مولا سب کا بتائیں تو والی خراسان، والی مشہد امام رضا بادشاہ دے کے فرماتے ہیں یاد رکھو ہم توحید کے وہ دروازے ہیں، نحنو ابواب اللہ، ہم توحید کے وہ دروازے ہیں، اللہ دیتا بھی انہی دروازوں سے ہے، اللہ لیتا بھی انہی دروازوں سے ہے۔ یا علی، ہم توحید کے وہ دروازے ہیں جو زیارات پہ جاتے ہیں، وہاں زیارات پڑھتے ہیں، اللہ دیتا بھی انہی دروازوں سے ہے، لیتا بھی انہی دروازوں سے ہے۔ ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی ہے، اور اللہ نے کہا میرے چنے ہوئے مصطفیٰ بندے، مجتبی بندے، میری رضا میں سرشار بندے یہ بتائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جنگ میں امیر المومنین ذوالفقار ہاتھ میں تلوار لے کے میدان میں، شاہ سامنے دشمن آ گیا، اب کتاب کی ذمہ داری میری ہے، یہ نہیں کہ اس کی تلوار ٹوٹ گئی، اس کے ہاتھ میں اپنی تلوار تھی۔ میدان جنگ میں ابو طالب کے بیٹے کو دیکھ کے، امیر المومنین کو دیکھ کے کہتا ہے یا علی اپنی تلوار مجھے دیں، اپنی تلوار مجھے دے۔ بادشاہ امیر کائنات نے تلوار دی، اس کے پاس کتنی تلواریں ہو گئی؟ صاحب کتاب لکھتا 2 ہو گئی، اس کی اپنی اور امیر کائنات کی 2 تلواریں لے کر کہنے لگا یا علی آپ نے میدان جنگ میں اپنی تلوار مجھے دے دی، آپ کے پاس تو ہتھیار رہا نہیں، آپ کی جان جا سکتی ہے، آپ کے بچے یتیم ہو سکتے ہیں۔ توجہ،
آپ کے بچے یتیم ہو سکتے ہیں. ابو طالب کے بیٹے امیر المومنین شصب الدین ہادی خلیفہ المسلمین حلال مشکلات نفس رسول شوہر بطول عین اللہ لسان اللہ وجہ اللہ ید اللہ اسد اللہ عذر اللہ شیر خدا صاحب ذوالفقار ابو تراب خطیب منبر سالونی مسل الجائب الغرائب برادر محمد مصطفیٰ قسیم النار والجنہ. علی دیکھ کے فرماتے ہیں تو نے کہا تھا آپ کی جان جا سکتی ہے, آپ کے بچے یتیم ہو سکتے ہیں. علی اپنی جان دے سکتا ہے, بچوں کی یتیمی قبول ہے, لیکن علی یہ گوارا نہیں کرتا کوئی سائل ہاتھ یوں کرے علی خالی بھیجے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کوئی علی سے سوال کرے علی اسے خالی بھیج دے. میرے دوستو, اس نے پھر اگلی بات کی کہ یا علی آپ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ توجہ ہے جی. میرا خیال ہے اب تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سردی کا ماحول ہے, کیونکہ پورا انتظام ہوا ہے. اللہ شاہ جی کی توفیقات خیر میں برکت عطا فرمائے. بانیان کی بڑی محنت بھی ہے, خلوص بھی ہے, اور جتنے بھی صاحبان معاونت کر رہے ہیں مالا سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. مالک نظر بد سے محفوظ رکھے. اور یقین جانیں یہ سارا انتظام ان کی عقیدت کی جھلک نظر آ رہی ہے. اور میرا سلام شاہ جی ان ذہنوں پر جہاں معرفت کے چراغ روشن ہیں. کہا یا علی آپ کو کون بچائے گا؟ میرے پاس 2 تلواریں, آپ کے پاس تلوار ہی نہیں. میدان جنگ میں علی دیکھ کے فرماتے ہیں تو کیا سمجھتا ہے تلوار بچاتی ہے؟ تو مولا کون بچائے گا؟ فرمایا وہ بچاتا ہے جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے. وعدہ اولا شریف. اب اگلی بات کہنے لگا یا علی ابو طالب کے بیٹے توحید پر اتنا یقین ہے, اللہ پہ اتنا یقین ہے. علی دیکھ کے فرماتے ہیں ہم دنیا میں آئے ہی توحید منوانے کے لیے ہیں. ہم تو آئے ہی توحید منوانے کے لیے ہیں. میرے دوستو آغاز مجلس ہے, جو اللہ کی رضا میں سرشار ہے نا وہ بتائیں گے عبادت کیسے کرنی ہے, وہ ہدایت فرمائیں گے. اور ہم آغاز مجلس ہے تو دعا بھی ہم نے کی ہے کہ مالک بانیان کی توفیقات خیر میں برکت عطا فرمائے, کہ مرحومین کے مالک درجات بلند فرمائے. دعا کا بھی طریقہ انہوں نے بتایا ہے. توجہ جو ہاتھ بلند ہوئے ہیں, دعا کا طریقہ بھی انہوں نے بتایا ہے. امام زین العابدین سید ساجدین مولا فرماتے ہیں اے اللہ میرا رزق آسمان پہ ہے تو نازل فرما, زمین پہ ہے تو ظاہر فرما, دور ہے تو قریب فرما, قریب ہے تو آسان فرما. ہمیں بتانے کے لیے کہ دعا کیسے مانگنی ہے اور دعا کا طریقہ بتایا. ہماری ہدایت کی ہے کہ مانگو ایسے, ان وسیلوں سے مانگو. توجہ ہے جی, ان وسیلوں سے مانگو. ایک بندہ آیا میرے امام کے پاس اور کہنے لگا مولا میں دعا کر کر کے تھک گیا ہوں, میری دعا پوری نہیں ہوتی, اب تو میرا دل کرتا ہے میں دعا ہی نہ مانگوں. تو مولا فرماتے ہیں ایسے کہہ کے اپنے اوپر شیطان کو مسلط نہ کر, آباد رہیں. ایسے جملے کہہ کے اپنے اوپر شیطان کو مسلط نہ کر. پھر مولا نے ایک جملہ کہا, آج کی مجلس میں یہ تحفہ ہے, آغاز مجلس ہے, دعا بھی ہو جائے گی, فرمان بھی پورا ہو جائے گا. معصوم فرماتے ہیں کہ دعا ایسے مانگا کرو جیسے دکھ میں مانگتے ہو ویسے سکھ میں مانگا کرو. اللہ اکبر. اچھا جی, جیسے دکھ میں بندہ پریشان ہو تو وہ جب عالم کے سرکار کے نیچے جاتا ہے تو اس کی عجیب کیفیت ہوتی, وہ کسی بھی جگہ پہ روحانیت اس کی عجیب کیفیت ہوتی. مولا فرماتے ہیں جیسے دکھوں میں مانگتا ہے نا ایسے سکھ میں مانگا کر. اور پھر والی مشہد والی خراسان فرماتے ہیں اگر چاہتا ہے نا تیری کوئی دعا رد نہ ہو, میں رضا وقت کا محمد وقت کا علی کہہ رہا ہوں, 5 کام کیا کر تیری کوئی دعا رد نہیں ہوگی.
قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اپنا رسول اللہ مجھے بتائے وہ 5 کام کون سے ہیں؟ توجہ ہے جی، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، عزاداروں کی مالک حفاظت فرمائے، اور ولایت علی سے جو سرشار ہیں ان کی عظمت کو سلام ہے، مالک آباد رکھے۔ جب والی خراسان سے پوچھا گیا مولا وہ 5 کام کون سے ہیں؟ والی مشہد والی خراسان عالم آل محمد دیکھ کے فرماتا ہے پہلا کام حلال کما حلال کھا، سلامت رہے، حلال کما حلال کھا، پہلی شرط۔ صلوات پڑھیے گا بآواز بلند۔ حلال کما حلال کھا، پھر تیری دعا رد نہیں ہوگی، توجہ ہے جی۔ پھر میرے مولا والی مشہد فرماتے ہیں دوسری بات، اگر چاہتا تیری دعا رد نہ ہو تو معصوم فرماتے ہیں اگر کسی کی عیب دیکھ لیے ہے نا تو اس پہ پردہ ڈال، اللہ اکبر، اگر کسی کی عیب دیکھے تو اس پہ پردہ ڈال۔ معصوم فرماتے ہیں تو کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا اللہ تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ پھر معصوم فرماتے ہیں تیسری بات صلہ رحمی کر، صلہ رحم کر۔ میرا خیال ہے لفظ تو سارے آشنان ہیں، بندے عام روز بنا دینے اور یار رحم کریا کر، گھر میں باہر معاشرے میں رحم کیا کر۔ اور معصوم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا موت نے کئی مرتبہ تم پہ حملہ کیا ہے اور تم اس وجہ سے بچ جاتے ہو، تم صلہ رحمی کرتے ہو۔ مجلس درسگاہ ہے، توجہ ہے جی۔ اچھا، پہلا حلال کما، بندے تسی تھوڑے نہیں بیٹھے، کافی ہو، حلال کما، بولے ذرا حلال کھا، کسی کی عیب دیکھے تو اس پہ پردہ ڈال، اور پھر فرمایا صلہ رحمی کر۔ اور معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی دور جائے نا اسے قریب کر، یہ بڑی بات ہے، بڑے ظرف کی بات ہے۔ اور پھر معصوم فرماتے ہیں جب اس کی نعمتیں پے در پہ تمہیں ملنا شروع ہو جائیں تو شکر زیادہ کر، ایسا کر اگر چاہتا ہے نا نعمتوں کا تسلسل نہ رکے، ادھر سے نعمتیں آتی رہے ادھر سے شکر جاتا رہے، توجہ ہے۔ چلے آہستہ آہستہ ماحول بن رہا ہے۔ ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی ہے، اللہ تو ہدایت کیسے کرے گا؟ آواز آئے گی میرے چنے ہوئے مصطفیٰ بندے، میری رضا میں سرشار بندے، وہ ہدایت کریں گے۔ اور ہدایت ہادی کیسے کرتے ہیں؟ ہادی کا کام ہے ہدایت کرنا، یہ نہیں کہ ہادی کو اسکول کھولے گا اور شاہ جی باہر بورڈ لگا دے کہ 9 بجے سے لے کر 1 بجے تک ہدایت تقسیم ہوگی، نہیں، ہادی گھر میں ہے تو ہادی، ہادی ماں کی آغوش میں ہے تو ہادی، ہادی سفر میں ہے تو ہادی، ہادی زندان میں ہے تو ہادی، ہادی نو کے سنا پہ ہے، آباد رہے۔ ہادی کا کام ہے ہدایت کرنا، اور ہادی جہاں بھی ہوگا ہدایت کرے گا۔ یہ جملے میں نے علامہ طالب جوہری صاحب سے سنے تھے، ابھی کہہ رہا ہوں ان کی زبان سے، کہ بس میں رسالت سجی ہوئی ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما ہے۔ ایک بزرگ مسجد میں آئے، آ کے سلام کیا، سلام کر کے کہنے لگے یا نبی اللہ کچھ سوال لے کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ اور علامہ صاحب کے جملے ہیں، وہ فرماتا ہے کہ گود میں مولا حسن مجتبیٰ بیٹھے تھے، گود میں نانے کے سرکار شہزادہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ اس نے سوال کیا بزرگ نے، میں کچھ سوال لے کے آیا ہوں، سرکار رسالت ما وجہ تخلیق کائنات، خدا کے محبوب کائنات کے چراغ، سرکار فرماتے ہیں اگر تو مناسب سمجھے تو جو سوال لے کے آیا ہے نا وہ میرے حسن سے پوچھ، جو مجھ سے پوچھنے آیا ہے نا وہ میرے حسن سے پوچھ۔ یوں کر کے نا سرکار حسن کو اٹھایا کہ کونے پہ سوال کیے، جواب ملے، واپس آئے، سرکار کو سلام کیا، سوالات کے جواب مل گئے، مل گئے، اجازت چلے گئے بزرگ۔ اب مدینے کی آبادی کو کروڑوں پہ مشتمل نہیں تھی، ایک دوسرے کو جانتے تھے،
جلدی جلدی قریب آ کے ایک بزرگ نے کہا سرکار ابھی ابھی جو سوال پوچھنے آئے تھے ہم نے پہلے دیکھے ہی نہیں، یہ ہے کون؟ مولا حسن مجتبیٰ نے سوالات کے جواب بتائے۔ یہ بزرگ کون تھے؟ توجہ فرمائیے گا۔ تو سرکار خاتم النبیین دے کے فرماتے ہیں جناب خضر تھے۔ بھائی جسے امت، وہ فرماتے تھے جسے امت نہ پہچان سکے اسے جناب خضر کہتے ہیں، اور جو خضر کو تعلیم دے اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں۔ اس ہستی کو سرکار شہزادہ امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں۔ ہدایت کیسے کرے گا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے۔ یہ تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے؟ یعنی ہادی ایسے تو نہیں ہے کوئی بالٹی لے اور اس میں بھگو بھگو کے کوئی چیز نہیں۔ ہادی کا کام ہے کتاب و حکمت سے۔ ہر بچہ سرکار فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے۔ توجہ، ہر بچہ فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ اس کی پرورش کرنے والے، تربیت کرنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ تو شیعہ سنی مسلمان بھائیوں توجہ فرمائیے گا، سب کی فطرت پاکیزہ ہے۔ فطرت کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں، شرک کا پردہ، کفر کا پردہ، رسم و رواج کا پردہ۔ ہادی کا کام ہے فطرت سے پردے ہٹائے۔ جس کی فطرت پہ خود پردے ہو وہ ہادی نہیں ہوتا۔ ہادی کا کام ہے فطرت سے پردے ہٹائے، اور عزت مآب جس کی فطرت پہ خود پردے ہوں، اس کا مطلب ہے وہ ہادی نہیں ہوتا۔ ہادی جو ہے وہ زبردستی نہیں کرتا۔ ہاں نہیں، دین میں تو جبر ہے ہی نہیں۔ دین آل محمد کی امن پسندی کا نام ہے۔ تو ہادی ہدایت کیسے کرے گا؟ تزکیہ نفس کیسے کرے گا؟ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے؟ تھوڑا سا شاید سفر کرنا پڑے گا۔ کہاں؟ زلیخا کی فطرت پہ پردے تھے، مختصر کر دیا میں نے۔ زلیخا کی فطرت پہ پردے تھے، کیسے ہٹے؟ وقت گزرا، ایک شجی وقت ایسا آیا، صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ ہاتھ میں عصا، گلیوں کی خاک۔ زلیخا، چھوٹے چھوٹے بچے پاس سے گزرے تو زلیخا دیکھ کے کہتی ہے بچوں کوئی مصر کی خبر ہے؟ تو بچے اپنی معصومیت میں کہنے لگے ہمیں بزرگوں نے بتایا ہے عزیز مصر نے ایک بچہ خریدا تھا، وہی بچہ بادشاہ بن گیا ہے۔ اور زلیخا کا ہمیں پتہ ہی نہیں، بچوں کو نہیں پتا تھا۔ فطرت سے پردے کیسے ہٹتے ہیں؟ شاہ جی نتیجہ دینے لگا ہوں، اور دعا فرمائیے گا کہ بلا یہ کیا کہ بچی آگے چلے گئے۔ زلیخا نے دونوں ہاتھ بلند کیے، کہنے لگی پروردگار میں گناہگار ہوں۔ شاہ جی فطرت سے پردے کیسے ہٹتے ہیں؟ کہا پروردگار میں گناہگار ہوں، میں تسلیم کرتی ہوں، لیکن پروردگار اگر تو میرے سب سے بڑے گناہ کی معافی دے دے، باقی گناہوں کی معافی خود ہو جائے گی۔ اور زلیخا دے کے شاہ جی کہتی ہے پروردگار میں مانتی ہوں میں گناہگار ہوں، لیکن میرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے میں نے معصوم کو اپنے جیسا سمجھا۔ مل کے کہا میرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے میں نے معصوم کو اپنے جیسا سمجھا۔ بس یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، فطرت سے پردے ہٹ گئے، فطرت سے پردے ہٹ گئے۔ آواز قدرت ہے جبریل جی رب جلیل اپنی ملکوتی طاقت کو سمیٹ یوسف کے پاس جا، اللہ کہہ رہے چل کے زلیخا کے پاس جا، میں نے اس کے بڑھاپے کو جوانی میں بدل دیا، میں نے اس کے بڑھاپے کو جوانی میں بدل دیا۔ پروردگار
جس سفید ریش والے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جوانی، حسن، تنہائی، پھر کہہ رہا ہوں، جوانی، حسن، تنہائی، یہ گناہ پہ آمادہ کرتے ہیں۔ مالک اسے پھر جوانی دے رہا ہے، آواز آئے گی خاموش، اب اس کی جوانی سے کوئی خطرہ نہیں، کیوں؟ اب اس کے دل میں معصوم کی معرفت ہے، اب اس کے دل میں معصوم کی معرفت۔ اس کا مطلب ہے کہ معصوم کی معرفت ہی تزکیہ نفس کرتی ہے، معصوم کی معرفت ہی کامیابی کی سنت ہے۔ اور اسی لیے تو عمار یاسر نے میرے مولا امیر کائنات کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، توجہ ہے، یہ صحابی ہیں عمار یاسر، سرکار مصطفیٰ کے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہ مولا کوئی مجھے نصیحت فرمائے، توجہ ہے جی، اب سردی کا زور ختم ہو گیا ہے، سرکار کوئی نصیحت فرمائے، تو سرکار رسالت تمام نے فرمایا عمار اگر میرے بات تو دیکھے، ایک طرف ساری اولاد آدم جا رہی ہے اور ایک طرف اکیلا میرا علی جا رہا ہے، عمار علی کو نہ چھوڑنا، میرا علی حق ہے، میرا علی حق ہے، میرے علی کو نہ چھوڑنا۔ میرے دوستو یہی تو بات ہے کہ بندوں نے ہادی کے مقام کو نہیں سمجھا۔ ہدایت لینے والے اور ہیں، دینے والے، تھوڑا بولیو میرے نال، ہدایت لینے والے، دینے والے اور ہیں۔ جو ہدایت لینے والے ہیں وہ ہے محتاج ہدایت، جو ہدایت دینے والے ہیں ہدایت ان کی محتاج۔ ہادی کا کام ہے ہدایت کرے، ہادی جہاں ہوگا وہ ہدایت کرے گا۔ ہم یہی تو دنیا کو بتا رہے ہیں بڑی محبت کے ساتھ کہ دنیا والو ہدایت اس سے لو جو اللہ نے ہادی مقرر کیے ہیں۔ ہادی اللہ کے بنائے ہوئے اور ہیں، بندوں کے بنائے ہوئے قبلہ اور ہیں، فرق ہی بڑا ہے۔ جنہیں بندے بنائے بندے ذمہ دار ہیں، اور جسے اللہ بنائے اللہ ذمہ دار ہے۔ ہدایت کی ذمہ داری تو اللہ کی ہے۔ اور یاد رکھیں ہادی ہادی ہوتا ہے۔ سرکار رسالت تمام جب نماز با جماعت ادا کرواتے تھے نا، کچھ بندے سرکار سے پہلے، سرکار قیام میں ہوتے تھے وہ رکوع میں چلے جاتے، سرکار رکوع میں ہوتے وہ اگلی منزل کی طرف۔ رحمت للعالمین دیکھ کے فرمایا یاد رکھو، نام نہیں لیا، یہ بھرم رکھتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا نظم و ضبط کا خیال رکھا کرو، میں قیام میں ہوتا ہوں کچھ رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ تو ایک بندہ سوچنے لگا کہ نبی تو ہم سے آگے ہوتے ہیں، ہم نبی کے پیچھے ہوتے ہیں، تو نبی تو چہرہ تو سامنے ہوتا ہے، پیچھے کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی ذہن میں سوچ رہا تھا کہ سرکار رسالت تمام نے فرمایا یاد رکھو میں مصطفیٰ جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، میں جیسے میں سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے میں۔ یہی تو بات ہے کہ بندوں نے اللہ کے بنائے ہوئے ہادیوں کی معرفت حاصل نہیں کی، اور آج پریشانیوں کا سامنا ہے۔ اگر بندہ ہدایت لے اللہ کے بنائے ہوئے ہادی سے تو شاہ جی پھر جھگڑے ختم ہو جائیں، فساد ختم ہو جائیں۔ اور یاد رکھو اگر ہادی کی معرفت ہوتی تو پھر پتہ چلتا ابو طالب کسے کہتے ہیں۔ اگر ہادی کی معرفت ہوتی تو پھر پتہ چلتا سرکار عبد المطلب کون ہے، سرکار ہاشم کون ہے، یہ سلسلہ شجرہ طیبہ کیا ہے، پتہ ہی نہیں۔ اگر پتہ ہوتا تو پھر بات ہی نہ کرتے۔ کہتے کہ سرکار عبد المطلب سرکار نے ایک مسند لگائی تھی، مسند، اور اس مسند پہ بیٹھ کے نبی کے دادا اللہ کی مرضی کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ جناب عبد المطلب اس شاہ جی مسند پہ بیٹھ کے نا فیصلے کرتے تھے۔
اور یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جمعرات والے دن بچھائی جاتی یا جمعے والے دن، نہیں، مسجد لگی رہتی. جب سرکار تشریف لاتے محافظ دور دور کھڑے ہو جاتے. یہ کوئی غریب گھر تو نہیں تھا. اب کیا ہے، محافظ دور کھڑے تھے کہ سرکار رسالت مآب آئے. ظاہراً بچپنا تھا. توجہ فرمائیے گا، سرکار رسالت مآب نے آ کے مسجد پہ قدم رکھا. بندے دوڑے جلدی کریں، انہیں ہٹائیں. جناب عبد المطلب نے دیکھا، فرمایا خبردار، انہیں نہ ہٹانا، انہی کے صدقے سے تو یہ مسرت ملی ہے. بس آگے جن کا انتظار تھا. اگر ہادی کی معرفت ہو تو پھر پتا چلے ابو طالب کسے کہتے ہیں. اور قبلہ جس کے دامن میں پناہ لے کر، میں دعا لینے کی خاطر مولا کے منظور نظر ذاکر ہے، اب جلدی سے پہلے ممبر ان کے حوالے، انتظار تھا ان کا. کون ابو طالب جس کے دامن میں پناہ لے کر اسلام کی یتیمی نے جوانی سیکھی، اسے ابو طالب کہتے ہیں. کون ابو طالب جس کے پاس کافر مشرک امانتیں رکھیں، اس ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں. اور جس کے پاس اللہ مصطفیٰ جیسی امانت رکھے اسے ابو طالب کہتے ہیں. بس سزادارو، اگر ہادی کی معرفت حاصل کر لیتے، علی کی بیٹی 36 شہروں میں چادر نہ مانگتی. میں تورکن بس ایک جملہ کہنے لگاؤں، ان کے بعد میں عزت مآب کے حوالے ممبر کرنے لگاؤں. اللہ بانیان کی توفیقات خیر میں برکت عطا فرمائے. دین بچ گیا اللہ کا، کلمہ پڑھا گیا سرکار مصطفیٰ کا، اور بیٹیاں رل گئیں سرکار ابو طالب کی. بس میں نے کہا نا، میں نے ایک ہی جملہ کہنا ہے. عزت مآب کے حوالے ممبر. مجھے وقت کا احساس، شریکت الحسین، امینت الامامت، جو بادشاہ امیر کائنات کو پرسہ دینے آئے ہیں، درد کا جملہ کہنے لگاؤں. اندازہ لگا لینا، یہ کاروان تسلیم و رضا بقائے ولایت کی خاطر کربلا سے کوفہ منزل طے کرتا ہوا قافلہ. ایک ہی جملہ کہنا ہے شاہ جی، سلام کرنے لگاؤں. حلب سے پہلے مولا سید ساجدین فرماتے ہیں شمر کہاں ہے؟ شمر آیا، مجھے کیوں بلایا ہے؟ مولا سید ساجدین فرماتے ہیں تیرے لوہے کا تازیانہ کہاں ہے؟ میں نے کہا میں نے ایک ہی جملہ کہنا ہے، تیرا لوہے کا تازیانہ کہاں ہے؟ اس نے لوہے کا تازیانہ لیا. مولا سید ساجدین دیکھ فرماتے ہیں میری پشت حاضر ہے، جتنا مارنا چاہتا ہے مار. کہتے سجاد کربلا سے لے کے اس منزل تک میرا جس پہ جی چاہا جتنا میں نے مارا. اب آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور جن کے دلوں میں علی اور اولاد علی کے اجڑنے کا درد ہے، مولا سید ساجدین رو کے فرماتے ہیں شمر جتنا مارنا ہے نا مجھے مار، میری پھپھی کو نہ مار.